السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اپنی خیر و برکت میں، رحمتوں میں، عافیت میں، سلامتی میں رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے راضی ہو جائیں، تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے سب تکلیف میں مبتلا لوگوں کی تکالیف کو دور فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اجتماعی کاموں کو قبول فرما لیں، ہم سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمیں رمضان کے روزوں کے حوالے سے کچھ اہم باتیں دیکھنی ہیں، جن میں سے پہلی اہم بات ہے روزے کی فرضیت۔ روزہ کیسے فرض ہوا تھا؟ روزے کی فرضیت کی صورتیں کون کون سی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابتدائی مرحلے پر مسلمانوں پر نماز عشاء کے بعد سے یا سونے کے وقت سے لے کر اگلے دن سورج غروب ہونے تک روزہ رکھنا فرض تھا، اور مسلمان اس کی وجہ سے بہت مشقت محسوس کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کرتے ہوئے طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزہ رکھنا فرض قرار دیا۔ اب تک روزہ رکھنے کی یہی صورت ہے۔ ابتدائی مرحلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب روزے سے ہوتے تو کوئی روزہ دار افطار سے پہلے سو بھی جاتا تھا، افطار کا وقت آ کر گزر جاتا، پھر اس رات میں بھی اور آنے والے دن میں بھی انہیں کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ پھر شام ہو جاتی۔ سیدہ قیس بن سرما انصاری بھی روزے سے تھے۔ جب افطار کا وقت ہوا، وہ اپنی بیوی کے پاس ہے، ان سے پوچھا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے، لیکن میں جا کر کہیں سے لاتی ہوں۔ انہوں نے دن بھر کام کیا تھا، اس لیے آنکھ لگ گئی۔ جب بیوی واپس ہوئیں اور انہیں سوتے ہوئے دیکھا تو فرمایا افسوس تم محروم ہی رہے۔ دوسرے دن وہ دوپہر کو بے ہوش ہو گئے۔ جب اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنا۔ اس پر صحابہ بہت خوش ہوئے اور یہ آیت نازل ہوئی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے فجر کا سفید دھاگا خوب ظاہر ہو جائے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ روزے کب فرض ہوئے۔ رمضان المبارک کے روزے شعبان 2 ہجری میں فرض کیے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں 9 سال روزے رکھے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں اور اس کی فرضیت کی 6 شرائط ہیں، جن میں سے پہلی شرط اسلام ہے۔ کافر پر روزے فرض نہیں ہیں، اور اگر وہ اسلام قبول کیے بغیر کفر کی حالت میں روزے رکھے گا تو اس کے روزے صحیح نہیں ہوں گے۔ اس کی دلیل رب العزت کا فرمان ہے، وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، اور کوئی ان کے معنی نہیں ہوا
اس سے کہ ان کے خرچ کیے ہوئے مال قبول کیے جائیں، مگر یہ کہ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ کافروں کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کافر رمضان میں اسلام قبول کرے تو بھی چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا اس پر واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس پر روزہ رکھنا واجب ہی نہیں تھا۔ پھر اسی طرح کافر رمضان میں اسلام قبول کرے تو پہلے روزوں کی قضا واجب نہیں ہے، لیکن آئندہ روزے رکھنے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا قَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ۔ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں جنہوں نے کفر کیا، اگر وہ باز آ جائیں تو جو گزر چکا وہ انہیں بخش دیا جائے گا، اور اگر وہ دوبارہ کریں گے تو پہلوں کی سنت گزر چکی ہے۔ جس دن کافر اسلام قبول کرے اس دن روزہ توڑنے والی چیزوں سے رکا رہے گا، روزے کے احترام میں، باقی دن کھانے پینے اور روزہ توڑنے والی چیزوں سے رکا رہے گا۔ اب اسے شریعت کے امور کا مکلف شمار کیا جائے تو نیچرلی یہ کرنا اس کے لیے لازم ہوگا۔ اور سیدنا عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عمرو ابن عاص، اسلام ما قبل کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرنے والوں کو کفر کی حالت میں چھوڑے ہوئے واجبات کی قضا کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے۔ اور رمضان کے روزوں کی فرضیت کے لیے دوسری شرط بلوغت ہے۔ کسی نابالغ بچے پر روزہ اس وقت تک فرض نہیں ہوتا جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع القلم عن ثلاثہ، عن النائم حتی یستیقظ وعن الصغیر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 افراد سے قلم اٹھا لیا گیا، ایک تو سونے والے سے یہاں تک کہ جاگے، دوسرے نابالغ سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، وعن المجنون حتی یعقل او یفیق، تیسرے پاگل اور دیوانے سے یہاں تک کہ وہ ہوش میں آ جائے۔ تو بلوغت شرط ہے، اور قلم اٹھا لینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اقوال کا حساب نہیں ہوگا۔ سنن ابی داؤد کے الفاظ ہیں، بچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ابتدا سے ہی بچوں کو روزے کی عادت ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نابالغ بچوں اور بچیوں پر روزہ تو فرض نہیں ہے، لیکن سلف صالحین کی پیروی کرتے ہوئے والدین اور اولیاء کو چاہیے کہ جو بچے روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتے ہوں انہیں روزہ رکھنے کی عادت ڈالنے کے لیے روزہ رکھوائیں۔ اور صحابہ کرام اپنے بچوں کو روزے کی عادت ڈالنے کے لیے روزہ رکھواتے تھے۔ سیدہ ربیع بنت معوذ بن افرا، ان کی روایت سے واضح ہوتا ہے کہ صحابہ اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کی عادت ڈالنے کے لیے روزے رکھواتے تھے۔ وہ بچوں کو بہلانے کے لیے اون کے کھلونے بنا دیتے تھے، پھر جب کوئی بچہ رونے لگتا تو اس کے کھیلنے کے لیے اس کو دے دیتے تھے، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا۔ اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو نیکیوں کی مشق کرائی جائے اور انہیں عبادات کی عادت ڈالی جائے، لیکن وہ بلوغت تک عبادت کے مکلف نہیں ہے۔ اور بلوغت کی پہچان یہ ہے کہ ان 3 میں سے کوئی ایک علامت ان میں پائی جائے، نیند یا بیداری میں منی کا نکلنا، زیر ناف بال اگنا، 15 سال کی عمر کو پہنچنا۔ بلوغت کی یہ 3 علامات لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے مشترک ہیں۔ لڑکیوں کے لیے ان 3 علامات کے علاوہ ایک چوتھی علامت خون حیض کا آنا بھی ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزوں کی فرضیت کے لیے تیسری شرط عقل ہے۔
مجنون پر روزہ فرض نہیں، کیونکہ مجنون شخص نیت نہیں کر سکتا، اور نیت کے بغیر عبادت درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق اجر ملے گا۔ اور اس شخص کا حکم جس پر کبھی جنون طاری ہو جاتا ہو اور کبھی افاقہ پایا جاتا ہو، شیخ محمد بن صالح العثیمین فرماتے ہیں جس پر کبھی جنون طاری ہوتا ہو اور کبھی افاقہ پایا جاتا ہو تو ایسے آدمی پر افاقہ کی حالت میں روزہ رکھنا ضروری ہے۔ جنون کی حالت میں روزہ رکھنا اس پر ضروری نہیں ہے۔ اگر دن کے کسی حصے میں اس پر جنون طاری ہو جائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، جس طرح کہ اگر کسی شخص پر بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوشی طاری ہو جائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے روزے کی نیت سمجھ بوجھ کی حالت میں کی تھی، اور اس پر اس دن کی قضا لازم نہیں ہوگی جس میں اس پر جنون طاری ہوا تھا۔ اور اس شخص کا حکم جس کی عقل نشہ آور چیز کے استعمال سے زائل ہو جائے۔ امام نووی فرماتے ہیں اگر کسی کی عقل شراب نوشی یا کسی دوسری حرام چیز کے استعمال سے زائل ہو جائے تو اس پر فوت شدہ روزوں کی قضا لازم ہے، اور وہ وقت پر روزوں کے نہ رکھنے کی وجہ سے گناہ گار بھی ہے۔ اور جہاں تک استطاعت کا تعلق ہے، رمضان کے روزوں کی فرضیت کے لیے چوتھی شرط ہے جو شخص بیماری یا کسی اور عذر کی وجہ سے روزے رکھنے سے عاجز ہو، اس پر اس حال میں رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں، لیکن استطاعت ہونے پر ان روزوں کی قضا ہے۔ اور استطاعت کیا ہے؟ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اور جو کوئی بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کرنا ہے، اور ایسے بوڑھے شخص سے روزہ یا روزے کا کفارہ ساقط ہوگا جو تمیز کی صلاحیت کھو چکا ہے۔ اور جو شخص کبھی تمیز کر لیتا ہو اور کبھی نہ کر پاتا ہو تو تمیز کی حالت میں اس پر روزہ واجب ہوگا، ورنہ نہیں۔ اور نماز کا حکم روزے جیسا ہے، اور دائمی مریض سے بھی روزہ ساقط ہے جس کی شفا یابی کی توقع نہ کی جا سکے، کیونکہ یہ حکماً استطاعت نہ رکھنے والا قرار پائے گا، جبکہ روزہ کے لیے استطاعت کا ہونا ضروری ہے۔ فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، سو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اور ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے لیے پانچویں شرط اقامت ہے۔ مسافر کے لیے روزوں کی رخصت ہے، لیکن اس پر ان روزوں کی قضا فرض ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اور جو کوئی بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کرنا ہے۔ شیخ ابن عثیمین لکھتے ہیں امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسافر کے لیے روزہ رکھنا جائز ہے، چاہے وہ روزہ رکھنے پر قادر ہو یا نہ ہو، چاہے اس پر روزہ رکھنا مشکل ہو یا نہ ہو، خواہ وہ سایہ اور پانی میں سفر کرنے والا ہو اور اس کے ساتھ اس کا خادم بھی ہو، بہر صورت اسے روزہ نہ رکھنے اور نمازیں قصر پڑھنے کی اجازت ہے۔ اور خواتین کا حیض اور نفاس سے پاک ہونا یہ چھٹی شرط ہے رمضان کے روزوں کی فرضیت کے لیے۔ اور روزے کی فرضیت کی شرائط کا خلاصہ ہے، علامہ ابن رشد فرماتے ہیں ہر عاقل اور بالغ بیماری سے محفوظ، اپنے شہر میں موجود اور حیض سے خالی عورت پر روزوں کا رکھنا واجب ہے۔
اور ان افراد کے لیے ترک صیام کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ روزے کی فرضیت کی شرائط کا خلاصہ کیا ہے۔ تو جن مردوں اور عورتوں میں یہ 6 شرائط موجود ہوں ان پر رمضان کے روزے فرض ہیں، اور جن میں یہ شرائط نہ ہوں ان پر رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں۔ تو روزے کی فرضیت کی شرائط کا خلاصہ ہے، اللہ تعالیٰ کا دین حکمت اور رحمت پر مبنی ہے، جس میں ہر ایک کا لحاظ رکھتے ہوئے احکامات دیے گئے تاکہ ہر کوئی خوش دلی کے ساتھ ان کی اطاعت کر سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنی اطاعت کرنے اور نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب ایک اور بات دیکھنی ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا انکار کرنے والے کا کیا حکم ہے۔ شیخ محمد بن صالح آل عثیمین فرماتے ہیں رمضان کے روزوں کی فرضیت پر مسلمانوں کا قطعی اجماع ہے، جس کا دین اسلام سے ہونا بدیہی طور پر معلوم ہے۔ جو شخص روزوں کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، اس سے توبہ کرائی جائے۔ اگر توبہ کر لے اور اس کی فرضیت کا اقرار کر لے تو بہتر، ورنہ مرتد کا جو حکم ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے تو ایسے شخص کو اس پر یہ بات صادق آتی ہے، نہ اسے غسل دیا جائے گا، نہ کفن، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا بھی نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن کیا جائے، بلکہ کسی اور جگہ پر ایک گڑھا کھود کر اسے اس میں دفن کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو اس کی لاش کی بدبو سے اور گھر کے لوگوں کو لاش پر نگاہ پڑنے سے تکلیف نہ پہنچے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص رمضان کے روزے حلال سمجھ کر چھوڑ دے جبکہ وہ ترک صیام کی حرمت سے آگاہ ہو تو اس کا قتل واجب ہے، لیکن اگر ترک صیام کو حلال نہ سمجھے، بس غفلت کی وجہ سے چھوڑ دے تو اسے سزا دی جائے۔ دارالافتاء ریاض کے ایک فتویٰ میں کہا گیا ہے جس نے رمضان کے روزے فرضیت کا انکار کرتے ہوئے چھوڑ دیے تو وہ بالاجماع کافر ہے، لیکن جس نے سستی اور کاہلی کی بنا پر چھوڑ دیا وہ کافر تو نہیں ہے، لیکن اسلام کے ایسے رکن کے چھوڑ دینے کی وجہ سے جس کی فرضیت پر مسلمانوں کا اجماع ہے بہت بڑے خطرے سے دوچار ہے۔ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اگر کسی نے سستی کی وجہ سے روزوں کو چھوڑا ہے تو بہت بڑے خطرے سے دوچار ہے اور حاکم وقت کی جانب سے تعزیری سزا کا مستحق ہے، اور رمضان کا ایک روزہ بھی جان بوجھ کر شرعی عذر کے بغیر چھوڑ دینا کبیرہ گناہ ہے، اور علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے کبیرہ گناہوں میں سے چھٹے گناہ کی جگہ بلا عذر رمضان کا ایک دن کا روزہ چھوڑنا لکھا ہے، اور علامہ حیثمی رحمہ اللہ نے رمضان کا ایک بھی روزہ چھوڑنے کو کبیرہ گناہ شمار کیا ہے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ عمدن روزہ چھوڑنے کا حکم کیا ہے۔ سیدنا ابو امامہ باہلی سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا، میں سویا ہوا تھا تو 2 شخص آئے، یعنی فرشتے، وہ مجھے اپنے ساتھ ایک پہاڑ پر لے گئے، کہنے لگے اوپر چڑھیں۔ میں نے کہا میں تو ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگے ہم آپ کے لیے یہ سفر آسان کر دیتے ہیں، اور جب میں چڑھ گیا اور پہاڑ کے اوپر گیا تو کیا سنتا ہوں، سخت چیخ و پکار ہے۔ پھر وہ مجھے آگے لے گئے، وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک قوم اپنی ایڑیوں کے بل اوندھی لٹکائی گئی ہے، ان کی باچھیں پھٹی ہوئی ہیں جن سے خون بہہ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو افطار کا صحیح وقت ہونے سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیتے ہیں، اور عمدن روزہ چھوڑنے کا حکم ہے۔ اللہ اکبر، وقت سے پہلے روزہ افطار کر لینے کی سزا اتنی سخت ہے
تو پورا روزہ چھوڑ دینے پر کیا معاملہ ہوگا؟ جس نے سارے رمضان کے روزے چھوڑ دیے، آپ خود بتائیے اس کا کیا حشر ہوگا؟ اور والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دین کے احکامات سکھائیں اور انہیں ان پر عمل پیرا ہو کر جنت کا سودا کرنا سکھائیں، اور رب العزت کے فرمان کے مطابق اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ کی آگ سے بچا لیں، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور عمدن روزہ چھوڑنے کا ایک اور پہلو دیکھیے، اساتذہ اور تعلیمی انتظامیہ کا یہ فرض ہے کہ طالب علموں کو رمضان اور روزے کی اہمیت، فضیلت، حکمتیں اور مقاصد سمجھائیں، اور رمضان کی آمد سے پہلے لوگوں کی ذہنی تیاری کریں، ایسا ماحول بنائیں کہ سب روزے رکھنے کے لیے تیار ہوں اور انتہائی مسرت سے رمضان المبارک کا استقبال کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ہمیشہ روزوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سنیں گے روزے کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور آپ نے فرمایا جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان میں دن کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا تو روزہ اور قرآن اس کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے سفارش کریں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یقول الصیام اے رب منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، روزہ عرض کرے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے اور خواہش نفس سے روک کے رکھا، میری شفاعت قبول کیجئے۔ اور قرآن کہے گا یا اللہ میں نے رات کو اس کو سونے سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول کیجئے۔ تو دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دونوں کی شفاعت کا مصداق بنائے، ہمیں شفاعت نصیب فرمائے۔ روزہ ایسا عمل ہے، روزہ رکھنے والے کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ آپ مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جس پر اگر میں ہمیشگی کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، فرض نماز قائم کرو۔ وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، فرض زکوٰۃ دو۔ وَتَصُومُ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ دیہاتی نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان اعمال میں میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ جب وہ پیٹھ موڑ کر جانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا، اگر کوئی شخص
ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو جنت والوں میں سے ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ یہ بخاری کی 1397 نمبر روایت ہے۔ اور روزہ دار کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ہم نے پیچھے حدیث دیکھی جس میں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھنے کی شرط ہے۔ تو ایمان تو ہر عمل کے لیے بنیادی شرط ہے، کوئی عمل بھی ایمان کے بغیر قبول نہیں ہوتا۔ اور احتساب سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت رکھتے ہوئے اس کی رضا کے لیے روزہ رکھا جائے جس میں ریاکاری نہ ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ پانچوں نمازیں اور جمعے تک اور رمضان تک کفارہ ہو جاتے ہیں ان گناہوں کا جو ان کے بیچ میں ہوں۔ شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں 5 نمازیں ہر جمعہ اور ہر رمضان، نیکیوں سے بھرپور رمضان نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ تکفرها الصلاۃ والصیام والصدقہ۔ انسان کے لیے اس کے بال بچے، اس کا مال اور اس کے پڑوسی فتنہ یعنی آزمائش اور امتحان ہے، جس کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ بن جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں روزہ اتنا فضیلت والا عمل ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو کستوری سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ۔ اور روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا روزہ اس قدر پسند ہے کیونکہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے معدے اور اپنے پیٹ کو خالی رکھتا ہے اور پسندیدہ ترین چیز کو بھی قریب نہیں لاتا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، تمہارا رب فرماتا ہے، وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور صوم یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو انسان روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتا ہے، اس کے سوا کوئی جزا بھی نہیں دے سکتا۔ روزے سے اس کا جسم بھوکا پیاسا رہتا ہے اور وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ یہ روزہ اس کی روح کو اپنی اصل یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب تر کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور روزہ خیر کا دروازہ ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل کی روایت میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، الا ادلک علی ابواب الخیر، الصوم جنہ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار وصلاۃ الرجل من جوف اللیل۔ کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازے، اس کے راستے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہ کو ایسے بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے، اور آدھی رات کے وقت آدمی کا نماز تہجد پڑھنا۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں روزے رکھنے کی، صدقہ کرنے کی اور آدھی رات کے وقت کی نمازیں نصیب فرما دیجیے، آمین ثم آمین۔ روزہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان راز ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فانہ لی
وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے، مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے اعمال میں صرف روزے کا عمل ہی اپنے لیے مخصوص کیا ہے۔ روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بندے کے درمیان راز ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے تک ہی محدود ہے، اور روزہ دار شہداء کے ساتھ ہوگا۔ روزہ دار کے لیے یہ بھی خوشخبری ہے کہ وہ شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ سیدنا عمر بن مرہ جوہنی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور میں 5 نمازیں پڑھتا رہا اور زکوٰۃ ادا کرتا رہا اور رمضان کے روزے رکھتا رہا اور رمضان کی رات میں عبادت کرتا رہا، تو میں کن لوگوں میں ہوں گا؟ آپ نے فرمایا، من الصدیقین والشہداء، صدیقین اور شہداء میں سے۔ یعنی روزہ دار قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور روزہ جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنہ یستجن بها العبد من النار، روزے ڈھال ہیں جس کے ذریعے بندہ جہنم سے اپنی حفاظت کرتا ہے۔ تو روزہ جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے۔ اس دنیا میں روزہ مسلمان کے لیے ابلیس سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے اور اسے گناہوں سے بچاتا ہے، جبکہ آخرت میں روزہ آگ کے سامنے ڈھال بنے گا اور روزہ دار کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ پھر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور رمضان کے ہر دن رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ تو روزہ دار روزے کی حالت میں اپنی دعائیں قبول کروا لیتا ہے، اور روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چھوٹے بڑے عیب سے پاک، بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ حسین و جمیل ہے، اعلیٰ و ارفع ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے مالک اور پوری کائنات کے خالق ہیں۔ ہر چیز کو وہ حکمت اور عدل سے بنانے والا ہے، اور تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ ساری سلطنت اور بادشاہت اسی کی ہے، ہر تعریف کے قابل وہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور روزہ دار کے لیے بڑا اجر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اس پر اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے، مگر جو خوشخبری روزہ دار کے لیے ہے وہ کتنی عظیم ہے کہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا، للصائم فرحتان یفرحہما اذا افطر فرح واذا لقی ربہ فرح بصومہ۔ روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوں گی، جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ الہی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لیجئے۔ اور روزہ ایسی عبادت ہے جس کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا۔
سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ، انسان کا ہر نیک عمل خود اس کے لیے ہے مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزوں کا ثواب بے حساب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے اعمال میں صرف روزے کا عمل اپنے لیے مخصوص کیا ہے کہ میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یہ اجر و ثواب کتنا ہوگا اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ جتنی نیت اچھی ہوگی اور اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا، اور جتنا مضبوط تعلق ہوگا اتنا ہی زیادہ اجر ملے گا۔ سید ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول مجھے کوئی عمل بتلائیے۔ آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، روزہ کو اپنے لیے ضروری سمجھو کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں۔ سیدنا ابو امامہ نے 3 بار یہی سوال کیا اور رسول اللہ نے تینوں بار یہی جواب دیا۔ روزہ سابقہ گناہوں کا کفارہ ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے دیکھا جس نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور روزہ دار کے ہر عمل کا اجر 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزہ کی فضیلت بے حساب ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اس کے اجر کی حقیقت کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی علم نہیں رکھتا۔ تو روزہ دار کے ہر عمل کا اجر 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ کرامن کاتبین ہر نیکی کا اجر 10 گنا، 100 گنا، 700 گنا لکھتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا اجر 700 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا انسان کی ہر نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزے کے اس لیے کہ وہ میرے لیے خاص ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور آدمی اپنی خواہش اور کھانا میرے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ روزے میں ریا نہیں، ایسا عمل ہے جو ریاکاری سے پاک ہوتا ہے۔ روزہ کے سوا اسلام کے تمام ارکان کا ظاہر سے بھی کسی نہ کسی حد تک ایک تعلق ہوتا ہے۔ جیسے کوئی شخص باجماعت نماز ادا کرتا ہے، لوگ اسے دیکھتے ہیں مسجد میں آتے ہوئے جاتے ہوئے، مناسک حج کی ادائیگی لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی کم از کم دینے اور لینے والے 2 آدمیوں کے درمیان ہوتی ہے، مگر روزہ ایسا منفرد عمل ہے کہ ایک وقت اس کا تعلق ظاہر سے بالکل ہی کٹ جاتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ اور بندے کا باہمی معاملہ ہی رہ جاتا ہے۔ روزہ میں ریا نہیں ہے، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے۔ جو روزہ دار کو تنہائی میں بھی کھانے پینے سے روکتا ہے، یہ ریاکاری سے پاک عمل ہے جس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دے گا، اور جنت کا دروازہ ریان روزہ داروں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک خاص دروازہ ایسا بنایا ہے جسے باب الریان کہتے ہیں۔ جنت کے اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، اور روزہ داروں کے داخل ہونے کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ سیدہ سہل بن سعد ساعدی نے فرمایا، رسول اللہ فرماتے ہیں ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه احد غيرهم۔ سیدہ سہل بن سعد ساعدی نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس میں سے نہیں داخل ہوگا۔ پکارا جائے گا روزہ دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا
اس سے اور کوئی اندر نہیں جانا چاہے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہیں جا سکے گا۔ جنت کا یہ دروازہ روزہ داروں کے لیے ہے۔ جنت کا دروازہ باب الریان ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کو جو دو چیزیں خرچ کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے کہ اللہ کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے۔ پھر جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو روزہ دار ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا اسے زکوٰۃ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ یا اللہ ہمیں ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جیسے حضرت ابوبکر صدیق کو ہر دروازے سے بلایا جاتا تھا، ایسے ہی ہمارے لیے بھی جنت کے سارے دروازے کھل جائیں۔ سیدنا ابوبکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اللہ کے رسول، جو لوگ ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بلائے جائیں گے مجھے ان سے بحث نہیں، آپ یہ فرمائیں کیا کوئی ایسا بھی ہوگا کہ اسے ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا نعم وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، ہاں اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہی میں سے ہوں گے۔ اور روزہ دار کو افطاری کے وقت جہنم سے آزادی دے دی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں ایسے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے باعث خیر اور باعث نجات ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔